بنیادی طور پر عربی زبان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر زبان اپنی گرامر رکھتی ہے، اسی طرح عربی زبان بھی اپنی گرامر رکھتی ہے، مگر گرامر کو سمجھنے سے پہلے جب تک ہم عربی زبان کی اہمیت یا اس کی خوبی نہیں جانیں گے اس وقت تک ہمیں گرامر سے شاید کوئی اتنی دلچسپی پیدا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، تعلموا العربیۃ، عربی کو مسلمانوں تم سیکھو، فإنها تزید فی المروءۃ، اس لیے کہ یہ عربی زبان انسان کو مروت سکھاتی ہے۔ مروت کا مطلب رکھ رکھاؤ، کس طرح ایک دوسرے سے ہم نے بات کرنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کو ویلکم کیسے کہنا ہے۔ تو یہ جو انداز عربی زبان میں ہی ہمیں ملتا ہے، کسی اور زبان میں نہیں ملتا۔ یعنی ہم دیکھتے ہوں گے اکثر و بیشتر آپس میں ملے، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا، پھر اس کے بعد جب کوئی کام ہو گیا تو کسی کو کہا جزاک اللہ خیرا، اور پھر اسی طرح اگر کوئی علم نہیں ہے تو کہہ دیا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں یہ مروت کے ہیں، اور یہ مروت عربی زبان ہی سکھاتی ہے، یہ کلچر نہیں سکھاتا، عربی زبان ہی سکھاتی ہے۔ تو آپ یہ بھی فرماتے ہیں تعلموا العربیۃ فإنها من الدین، عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، یہ دینی زبان ہے۔ ہمارے دین کے جو سورسز ہے بنیادی طور پر وہ قرآن ہے یا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ تو یہ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی عربی زبان میں ہی تھا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کا سیکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی زبان سیکھیں۔ اس لیے یہ فرمایا تعلموا العربیۃ فإنها من الدین۔ ایک اور امام گزرے ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، امام شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ تعلموا العربیۃ فإنها تزید فی العقل، عربی زبان سیکھو، یہ عربی زبان تمہاری عقل کو بڑھائے گی، انسانی عقل کو بڑھاتی ہے۔ غور و فکر کا ایک انسان کو وہ دیتی ہے کہ کس طرح انسان غور یا فکر کرے ایک ایک لفظ پر، اس کے روٹ پر، اور پھر اس لفظ سے نکلے ہوئے مختلف الفاظ پر، پھر اسی طرح عربی زبان میں ان لفظوں کا استعمال، اس پر غور و خوض، پھر جب صرف و نحو آپ جان لیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا یا عربی زبان کی کسی بھی تحریر کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان سیکھنا بڑا ضروری ہے، یہ انسانی عقل کو جلا بخشتی ہے، اس کو تیز کرتی ہے۔ ابن فارس ہیں، ایک بہت بڑے زبان کے، عربی زبان کے امام گزرے ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جس کو اس نے بیان سکھایا۔ وہ یہ فرماتے ہیں یہاں دیکھیے بیان کی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں، یعنی اس کے بعد مخلوقات کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، اور اسی طرح ستارے ہیں ان کو پیدا کیا، درخت کو پیدا کیا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کا ذکر کیا ہے۔ یہ ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیان کی جو تعلیم ہے، بیان کی یعنی بیان کا جو سکھانا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ اس نے یہ بیان کس طرح کرنا ہے، اپنی بات کو دوسرے کے سامنے واضح کس طرح کرنا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی تعلیم ہے جو اس نے انسان کو دی ہے، چاہے وہ کسی زبان میں ہی ہو، لیکن پھر اللہ نے اپنے بیان کو عربی زبان کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اپنے بیان کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے اللہ کا بیان؟ قرآن پاک۔ تو اس اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو زبان ہے یا عربی زبان ہے، اس کے مقابلے میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب پیچھے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ زبان عطا کی۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑے امام گزرے جن کا نام ہے ثعالبی۔ وہ یہ فرماتے ہیں
من احب اللہ احب رسولہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو اللہ سے محبت کرے گا وہ اس کے رسول سے بھی محبت کرے گا. ومن احب النبی العربی احب العرب، اور جو نبی سے محبت کرے گا، اور نبی بھی وہ جو عربی ہیں، تو وہ عربی زبان سے بھی ضرور محبت کرے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نبی سے تو محبت ہو اور اس کی زبان سے چڑھو، بلکہ نبی کی زبان سے بھی وہ محبت کرے گا. ومن احب العرب احب العربیۃ، اور جو عربی زبان سے محبت کرے گا وہ عربوں سے بھی محبت کرے گا. اہل زبان ہے نا، ان سے نفرت نہیں کرے گا. یہ ثعالبی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے. اور وہ آخر میں فرماتے ہیں التی العربیہ التی نزل بها افضل الکتب علی افضل العجم والعرب، یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی وحی نازل فرمائی، اور تمام زبانوں سے افضل زبان ہے، اور ایسے شخص پر نازل فرمائی جو عربوں اور اجمیوں میں سب سے بڑا انسان تھا. اور وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو بہرحال یہ عربی زبان کے بارے میں ان علماء کی کچھ بیانات ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، جو ایکوریٹلی ہمارے پاس اب پہنچ چکا ہے، یہ سب عربی زبان میں ہی تھا، اور عربی زبان کے ذریعے سے ہی اس کو محفوظ کر دیا گیا. اور اب اس کو سمجھنا ہے تو اس کی صحیح معرفت، صحیح پہچان ہمیں عربی زبان کے ذریعے سیکھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں. اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عربی زبان کا سیکھنا فرض ہے. وہ اس لیے کہ قرآن اور سنت یہ عربی زبان میں ہے، اور جب تک قرآن اور سنت انسان نہیں سیکھے گا، اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں، یعنی قرآن اور سنت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو عربی زبان میں ہیں. جب ان کا سیکھنا فرض ہے تو ان کی زبان کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں، خط کے دوران ہی یہ ان کے الفاظ تھے، تفقہوا فی السنہ، سنت میں بھی فقہ حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو. یعنی تم گورنر ہو اس علاقے کے، اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھاؤ، علماء کو سمجھاؤ کہ وہ سنت میں بھی فقہ سمجھ حاصل کریں اچھی طرح. وتفقہوا فی اللغۃ العربیۃ، اور اسی طرح عربی زبان میں بھی وہ خوب سمجھ حاصل کریں. وَأَعْرِبُ الْقُرْآنَ، اور ہاں قرآن جب لوگ پڑھیں تو انہیں کہو کہ اعراب لگاؤ. یہ اب گرامر کی بات آ رہی ہے. قرآن جب لوگ پڑھیں تو انہیں کہو کہ اچھی طرح اعراب لگاؤ. اعراب کا مطلب یہ کہ جہاں زبر پڑھنی ہے وہاں زبر پر لگائیں، اور جہاں زیر لگانی ہے وہاں زیر لگائیں. یہی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ اس وقت جو قرآن مجید لکھا ہوا تھا وہ بغیر نقطوں کے تھا اور بغیر زبر زیر پیش کے تھا. اس لیے یہ زور دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو تو اس کو خوب اعراب لگا کے پڑھو. فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی اس آیت کو یوں پڑھتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی جو علم والے ہیں، جن کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہی لوگ زیادہ ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے. اب یہاں انما یخشی اللہ کو اگر کوئی یخشی اللہ پڑھ لے کہ اللہ ڈرتا ہے ان لوگوں سے جو عالم ہیں، معنی ہی بدل جائے گا. تو اس طرح نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نماز. پھر اسی طرح عربی زبان اگر معلوم ہو انسان کو اور اعراب لگانے آتے ہوں، زبر زیر پیش کی پہچان ہو، تو اس پر یہ بھی بیس کرتی ہے کہ ہم پھر قرآن کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کو بھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم نحو جو ہے اس کی ابتدا
یہ ایک پہلی کوشش ہے جو علماء نے کی ہے، اور اس میں خاص طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ گرامر کے عربی گرامر کے دو حصے ہیں، ایک صرف ہے اور دوسرا نحو ہے۔ صرف جو ہے یہ جو افعال ہوتے ہیں، وربز جو ہوتے ہیں، وربز کو مختلف انداز سے پیش کرنے کا ایک نام ہے، یعنی اس فعل کو ادھر ادھر پھیر دیا جاتا ہے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، تو اس ورب کو پھیر دیا جاتا ہے، کبھی اس ورب کو واحد بنا دیا جاتا ہے، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، کبھی مذکر، کبھی مؤنث، کبھی واحد، کبھی غائب، کبھی حاضر، کبھی متکلم۔ تو اس طرح ایک ورب کو اگر مختلف انداز سے پھیر پھیر کے پیش کیا جائے اس کو صرف کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح نحو اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کوئی بھی لفظ بولیں، عربی زبان کا کوئی بھی لفظ بولیں، اس لفظ کے ہر حرف پر جو زبر، زیر، پیش اور نقطہ ہے یعنی جزم ہے، اس کو آپ صحیح مقام پہ رکھیں، یعنی اس کو واضح کریں، زبر، زیر، پیش اور جزم کو، اس کو آپ اچھی طرح واضح کریں، پڑھیں کہ یہاں زبر آئے گی، یہاں زیر آئے گی، یہاں پیش آئے گی، یہاں سکون آئے گا، اس کا نام ہے گرامر، نحو۔ تو یہ نحو جو ہے یہ دوسرا پہلو ہے، گرامر کا ایک دوسرا پہلو ہے، پہلا صرف ہے اور دوسرا نحو ہے۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، جس کو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں وہ عربی زبان کے پڑھنے میں اور عربی زبان کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ یہ اہم بات ہے، اسی لیے ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے علماء نے یہی کوشش کی کہ کسی طرح ہم عربی زبان کے کچھ اصول اور قاعدے لکھیں۔ تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں سب سے پہلی کوشش جو ہے بڑے بڑے علماء نے کی، جن میں سیدنا عمر، سیدنا علی اور ان کے بعد سیبویہ نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اسمعی نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اخفش نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور اسی طرح کسائی نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فرا ہیں، خلیل ابن احمد الفراہیدی ہیں۔ یہ سب علماء ہیں جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ عربی زبان کو مزید اس کو کھنگالتے گئے، اصول بناتے گئے، گرامر کے اصول، اور سمجھاتے گئے، اور الحمدللہ پہلی صدی میں ہی یہ عربی زبان خوب نکھر کے ہمارے سامنے آ گئی، اور اس میں یہ پتہ چل گیا کہ فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، واحد، مذکر، تثنیہ، جمع، متکلم، غائب، یہ سب باتیں سب پتہ لکھ دی گئیں، اور اس طرح عربی زبان وجود میں آ گئی۔ دیکھیے اصل بات یہ تھی کہ عربی زبان میں یہ کوشش کیوں ہوئی، وجہ یہ بنی کہ عربی زبان میں بگاڑ آ رہا تھا۔ جب غیر مسلم، خاص طور پر عرب حدود سے جو مسلمان نکلے ہیں اور باہر گئے ہیں، انہوں نے مختلف ملکوں کو فتح کیا ہے، تو غیر مسلم جو دوسرے لوگ تھے غیر عرب، وہ بھی مسلمان جب ہوئے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم بھی عربی زبان سیکھیں، اور پھر جو لوگ کوشش کرتے ہیں، نئے لوگ جب آتے ہیں تو پھر ان کا لہجہ بھی نیا ہوتا ہے، اور لہجے کے علاوہ زبان میں غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں، اور پھر قرآن مجید خاص طور پر جب اس کو وہ پڑھنے لگتے تو اس میں بھی بڑی غلطیاں ہوتی۔ تو یہ لہجے میں بگاڑ آ رہا تھا، اس کی گرامر میں بگاڑ آ رہا تھا، اور اسی طرح قرآن مجید کی قرات میں بھی غلطیاں ہو رہی تھیں۔ تو اس موقع پہ لوگوں نے سوچا کہ نہیں، کچھ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھ لیجیے، جیسے آج کل ہم خبریں سنتے ہیں، اپنی خبریں اردو میں خبریں سنتے ہیں، کیسی ہوتی ہیں، یعنی آدھے لفظ جو ہے نا وہ انگلش کے ہوتے ہیں، آدھے اردو کے ہوتے ہیں، اور جو نیوز کاسٹر ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ کچھ کہا جاتا ہے بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اردو کا لفظ نہیں آتا تو وہاں انگریزی کہہ دو، تو انگریزی کا لفظ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ زبان کی خدمت نہیں ہوتی، یہ زبان کو تبدیل کرنے کی آغاز ہوتا ہے۔ تو یہی کوشش جب دیکھی لوگوں علماء نے جب دیکھی کہ یہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو انہوں نے اس پر پھر یعنی ہمت کی اور سمجھایا کہ دیکھیے عربی زبان یہ ہے، تو اس کے قواعد لکھے۔ عربی زبان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ایک اشتقاقی زبان ہے۔ اشتقاقی کا مطلب یہ کہ اس کے روٹ ہوتے ہیں، ہر لفظ کا روٹ ہوتا ہے، اور اس روٹ سے بے شمار لفظ نکلتے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں اشتقاقی زبان. اس میں ایک پورا نظام ہے، یعنی وہ جو روٹ ہوتا ہے نا اس کا ایک پورا خاندان ہوتا ہے، یعنی خاندانی نظام ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک لفظ لے لیجئے، عین لام میم، یہ روٹ ہے. اب اس کو آپ کسی بھی طرح پڑھیے، آگے پیچھے ان حرفوں کو کر لیجئے، آپ کو اس کے 6 لفظ بنتے نظر آئیں گے. دیکھیے اپنی کتاب کے مقدمے میں شروع میں قاف میم را کو ہی دیکھ لیجئے، یعنی 2 نمبر پیج ہے اس پہ قاف میم را کو دیکھ لیجئے. اب اس کو آپ الٹیں پلٹیں تو دیکھیے کیا مطلب 6 لفظ بنتے ہیں. قمر چاند ہو گیا، مرق ہیں وہی 3 لیٹرز ہیں، شوربہ، کرم سردار، رقم لکھنا، مقر یا مکر یا زہر، اور رمق تھوڑی سی جان جو باقی ہو. اب یہ تو صرف ایک 3 روٹ ورڈ ہیں اور ان کو ہم نے الٹا پلٹا کیا ہے تو یہ 3 یعنی 6 لفظ اس سے بن گئے ہیں. اب انہی 6 لفظوں کے بعد ہم آگے بڑھیں تو ایک لفظ کو بھی آپ لے لیجیے نا، ایک لفظ کو مثال کے طور پر آپ لے لیجیے رمق کو لے لیجیے، رمق. اب اس رمق کو اگر آپ اور گہرائی میں جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمق کا جو لفظ ہے اس میں فعل ماضی بھی بنتا ہے، فعل مضارع بھی بنتا ہے، اسم فاعل بھی بنتا ہے، اسم مفعول بھی بنتا ہے، امر بھی بنتا ہے، اس سے نہی بھی بنتا ہے، اور ظرف زمان بھی بنتا ہے، ظرف مکان بھی بنتا ہے، افعال و تفضیل بھی بنتا ہے، اس میں آلہ بھی بنتا ہے. تو یہ 12 یہ نام بنتے ہیں، 12 فعل جو ہے نا اس سے نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک لفظ کو فعل ماضی کو لیں تو اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر اور متکلم یہ ملیں گے. تو یہ تو پھر ثلاثی کی بات آتی ہے، یعنی ان کے صرف 3 روٹ ہیں، 3 لیٹرز ہیں جو 3 روٹ ورڈز ہیں. پھر اسی طرح اس کے آگے جائیں تو اس کے 4 روٹ بھی بنتے ہیں، 5 روٹ بھی بنتے ہیں، پھر ان کے بھی اسی طرح یہی حال ہے. تو اس طرح یہ زبان جو ہے نا اس طرح پھیلی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کیا ہے، بڑا مالدار کیا ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے. پھر یہ بھی دیکھیے کہ تھوڑا سا ہم اگر اس پہ مزید غور کریں تو عربی زبان میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی گہرائی بھی ہے. ایک لفظ ہے کسرہ. کسرہ کا مطلب ہے اس نے توڑا، اور اسی کو اگر ہم کسرہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے توڑ کے توڑ دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک لفظ ہے غلقہ. غلقہ مطلب یہ ہے کہ پیچھے ہٹانا، غلق الباب، اس نے دروازے کو پیچھے ہٹایا. اور ایک ہے غلقہ. غلقہ مطلب ہے کہ زور سے اس نے بند کیا. اسی طرح ایک لفظ ہے قطع، اس نے کاٹا، جیسے گوشت کی بوٹیاں کاٹتے ہیں. اور ایک ہے قطع کہ اس نے خوب کاٹا، یعنی قیمہ کر دیا. تو یہ انداز ہے عربی زبان کا. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی ہر حرکت زبر زیر پیش یا ہر شدہ یا ہر ضمہ اور ہر فتحہ کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اگر زیر پڑھ لیں تو کیا حرج ہے، زبر پڑھ لیں تو کیا ہوا. نہیں، بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. اب ہم عربی زبان کے روٹس کی طرف اگر آئیں تو ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے ابن منظور الافریقی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ڈکشنری لکھی ہے عربی زبان کی. یہ شروع کے علماء ہیں، 3ری صدی 4تھی صدی کے عالم ہیں یہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی زبان پہ، لسان العرب اس کا نام ہے. لسان العرب والیومز میں ہے یہ. اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان کے 80,000 روٹس ہیں. 80,000 روٹس ہیں، صرف روٹس. اور روٹس کو میں بتا چکا ہوں کہ ایک روٹ لیں تو اس کو آگے پیچھے کریں تو اس سے 6 فعل نکلتے ہیں.
پھر ان 6 افعال میں سے صرف ایک فعل کو لیں تو پورا ایک خاندان ہے. 80,000 روٹس ہیں. پھر ان 80,000 روٹس میں آگے جو لفظ بنتے ہیں وہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. اچھا، اس کے مقابلے میں آج کی بھی جو ترقی یافتہ زبانیں ہیں نا، آج کی بھی ان کے پاس روٹس کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 25,000 ورڈز ہیں. روٹس نہیں ہیں، ورڈز ہیں، ورڈز. یہ فرق ہے عربی زبان کی یعنی اتنا غنی ہونے کا اور اس کے مقابلے رچ ہونے کا، اور اس کے مقابلے میں جو آج کی زبانیں ہیں ان کے پاس کچھ نہ ہونے کا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیبل. اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتاب ہے. کتاب آگے رکھیے اور پھر آپ لکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عربی زبان کو اگر لیں تو ایک ہی روٹ سے کیا کیا لفظ بنتے ہیں. عربی میں اس کو کتاب کہتے ہیں، اس کو مکتب کہتے ہیں، اور آپ لکھنے والے ہیں آپ کو کاتب کہتے ہیں. ایک ہی روٹ ہے، کتاب، مکتب، کاتب. یہ خوبی آپ کو کسی زبان میں نظر نہیں آئے گی. پھر اسی طرح عربی زبان میں جو اعراب ہیں، اعراب زبر زیر پیش، یہ کسی دنیا کی زبان میں نہیں ہے، صرف عربی زبان میں ہے. اسی اعراب کی وجہ سے یہ زبان جو ہے یہ دوسری زبانوں سے برتری رکھتی ہے، بہتری رکھتی ہے. اور اعراب جب بدل جاتا ہے تو اعراب میں بھی بڑے باریک معنی ہوتے ہیں، بڑے باریک معنی ہوتے ہیں. مثلا عربی زبان کے ایک بہت بڑے ماہر، عربی گرامر کے ایک بہت بڑے ماہر گزرے، ابو الاسود الدؤلی. گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا اور کھلی فضا تھی، آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے. تو ان کی بیٹی نے ایسے منہ سے یہ لفظ کہہ دیے، کہتی ہیں کہ ما اجمل السما. تو باپ نے جب سنا تو فرماتے ہیں النجوم یا نجومها، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ آسمان کو کس چیز نے خوبصورت بنایا ہے. تو والد نے کہا ستاروں نے. کہتی ہے نہیں ابا جان، انا اتعجب، میں تعجب کا اظہار کر رہی ہوں کہ یہ آسمان کتنا خوبصورت ہے. تو انہوں نے فرمایا پھر بیٹا یوں کہو، یوں مت کہو ما اجمل السما، یوں کہو ما اجمل السماء. تو لام کی پیش سے اور لام کی زبر سے معنی ہی بدل گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ غلطیاں اگر تھوڑی سی معمولی سی ہوں تو واقعی ان غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے اور دوسرا کچھ اور سمجھتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب اس نے گفتگو کی تو اس سے عربی زبان کے زبر زیر پیش میں غلطیاں ہوئیں. تو اس نے صرف 2 یا 1 غلطی کی. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں ارشدوا اخاکم فقد ضل، اپنے اس بھائی کو سمجھاؤ، یعنی زبر زیر پیش کہاں کہاں لگانے اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ضل یہ ناواقف ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عربی زبان کس طرح بولی جاتی ہے. پھر اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، جب دیکھتے تھے کہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں عربی زبان کے زبر زیر پیش میں، یہ گرامر ہے، گرامر میں غلطیاں جب کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں لأن اقرأ فاسقط احب الی من اقرأ فالحن. میں قرآن پڑھوں یا عربی زبان پڑھوں اور اس میں غلطی کروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں گر جاؤں، یعنی اوپر سے نیچے گر جاؤں. یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں عربی زبان میں ایک معمولی سی غلطی کروں. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا کوئی غیر مسلم بدو ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کو ایک قاری صاحب سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں.
اور جب وہ قرآن سکھا رہے تھے تو انہوں نے اس آیت کو یوں پڑھا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ کو اس نے پڑھا من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ بری ہے، بری و ذمہ ہے، کس سے؟ مشرکین سے اور اپنے رسول سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو انہیں تو بڑی پریشانی ہوئی، تو وہ جو خاص طور پر جو بدو تھا، اس بدو نے بھی جب یہ سنا کہ میرا ٹیچر مجھے یہ سنا رہا ہے کہ اللہ بری ہے، بری و ذمہ ہے مشرکین سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، تو وہ بدو کہتا ہے جس سے اللہ بری ہے تو میں بھی اس سے بری و ذمہ ہوں، یہ اس نے لفظ کہہ دیے۔ یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فوراً اس بندے کو بلوایا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ غلطی یہ ہو گئی ہے، قاری صاحب سے اصل لفظ یوں ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، ورنہ دیکھیے نا یہ کتنے کیا لفظ ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہو اور بدو کو یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ اللہ بھی بری ہے، اللہ مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بری و ذمہ ہے، تو بدو تو یہی کہے گا نا میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو میں بھی بری و ذمہ ہوں، میرا کیا واسطہ رسول سے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، چھوٹی سے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بدو کو بلوایا اور اس کو اصلاح فرمائی، اور ساتھ ہی جو قاری صاحب تھے ان کو سمجھایا کہ خبردار جاؤ پہلے عربی گرامر سیکھو، جب تک تمہیں اعراب سیکھنا نہیں آئے گا تم قرآن مجید نہیں پڑھا سکتے۔ اور آپ نے نہ صرف اس کو کہا بلکہ ایک حکم نافذ کر دیا کہ جو بھی قرآن پڑھائے گا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قرآن مجید کے اعراب کو اچھی طرح جانتا ہو۔ تو بہرحال یہ لحن جب ہونے لگا تو علماء نے کوشش کی کہ ہم عربی زبان کو لکھیں، تو اس پہ حضرت عمر ہوں یا بعد کے علماء ہوں انہوں نے بڑی سختی بھی کی، لوگوں کو سمجھایا بھی صحیح، حتیٰ کہ حضرت عمر کو ایک گورنر نے خط لکھا، اور خط جب گورنر لکھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے اپنے ان کے آفس سیکٹری ہوتے تھے ان کو کہتے تھے وہ لکھ دو، یہ خط لکھ دو، تو انہوں نے خط لکھا اور بھجوا دیا۔ اور جب وہ خط حضرت عمر کے پاس پہنچا تو وہ خط تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ تو کاتب نے کیا لکھا؟ من ابو موسیٰ الاشعری، ہونا چاہیے من ابی موسیٰ، من کی وجہ سے ابی بن جائے گا نا، تو من ابی موسیٰ ہونا چاہیے، اس نے لکھا من ابو موسیٰ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا نا، خط پڑھ کے اسی وقت اس کے نیچے جواب لکھتے ہیں کہ کیا کرو کہ قنع کاتبک، یہ جو تمہارا لکھنے والا ہے نا اس کے ذرا کان مروڑو۔ یہ کیا لکھا ہے اس نے، اس کو لکھنا نہیں آتا؟ تو اس طرح یہ کوششیں کی جاتی رہیں اور الحمدللہ بعد میں یہ اس طرح نکھری زبان کہ آپ کو میں چھوٹے سے 2-4 مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک معمولی سی حرکت بدل جائے تو لفظ بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے فخلف من بعدہم خلف، اب خلف کس کو کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں ایسی نسل کو جو بعد والی ہو مگر برے لچھن ہو اس کے، یعنی برے کام ہوں جس کے۔ خلف لام کے سکون کے ساتھ، لیکن اسی لام پر زبر لگا دیں خلف تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی نسل جو بعد والی ہو مگر اس کے کام بڑے اچھے ہوں۔ خلف اور خلف۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے البر، قرآن مجید میں البر، بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ حدیث میں بر آیا ہے پیش کے ساتھ، بر کس کو کہتے ہیں؟ گندم کو۔ بر بر، پھر اس کے بعد بر، بر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں سمندر، بر۔ تو بر زبر کے ساتھ اگر پڑھیں تو یہ سمندر ہے، زیر کے ساتھ پڑھیں بر تو یہ کیا بن جائے گا؟ نیکی، اور بر پڑھیں تو گندم کا دانہ۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ مثلا ایک لفظ ہے قدیمہ، قدیمہ، قاف 2 نقطوں والا، قدیمہ دال کی زیر کے ساتھ، اس کو پڑھیں تو اس کا مطلب ہے وہ آیا۔ اور اگر اس کو پڑھیں قدمہ، قدمہ دال کی زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 دوڑ رہے تھے تو ایک آدمی آگے بڑھ گیا، وہ جیت گیا، قدمہ۔
اور ایک ہے قدمہ، دال کی پیش کے ساتھ. تو قدموں کا مطلب یہ کہ وہ قدیم ہو گیا، یعنی پرانا ہو گیا. اب دیکھیے، قدیمہ وہ آیا، قدمہ وہ آگے بڑھ گیا، اور قدمہ وہ پرانا ہو گیا، وہ قدیم ہو گیا. تو اس طرح زبر زیر پیش کے فرق کے ساتھ کس طرح لفظ کا معنی بدلتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے خلق کا لفظ ہے، خلق. خلق لام کی جزم کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں خلق کو، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فزیک. مثلا عربی میں کہتے ہیں فلان قوی الخلق، فلان جو ہے وہ فزیک کے اعتبار سے بڑا طاقتور ہے، خلق. اور اسی کو اگر خلق پڑھیں تو یہ اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. اور اگر اسی کو خلقہ پڑھیں لام کی زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا. پھر اس میں بڑی خوبصورت جو بات ہے نا وہ یہ ہے، ہر حرف، ہر لفظ میں جو حرف ہے نا، حرف لفظ ہوتا ہے اس کے اندر حرف ہوتے ہیں. حرف جو ہیں ان کی بھی بڑی عجیب سی مناسبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سین جس لفظ میں بھی ہوگا نا، سین جس لفظ میں بھی سین ہوگا تو وہ لفظ جو ہے پورے کا پورا لفظ وہ معنی دے رہا ہوگا اندر کا، داخلی، یعنی انٹرنل جو انسان کا شعور ہوتا ہے نا، انٹرنل شعور جس کو کہتے ہیں سینس، وہ معنی اس میں پایا جائے گا. کوئی لفظ بولیے. نفس، نفس کس کو کہتے ہیں؟ یہی اندر کا جو نفس ہے نا، ہم کہتے ہیں نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، یہ اس کا تعلق داخل سے، اندر سے. اسی طرح نفس، سانس بھی جب ہم لیتے ہیں تو یہ بھی اندر سے ہی آتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حس کا لفظ، محسوس کہتے ہیں نا، کوئی ٹچ کریں تو ٹچ کرنے سے اندر ہی ایک شعور جاتا ہے، اندر ہی ایک بات جاتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ بھئی اس کو ٹچ کیا، یہ ہارڈ ہے یا نرم ہے. پھر اسی طرح لمس کا لفظ ہے، لمس، تو یہ بھی وہی ہے. پھر انس کا لفظ ہے، انس، تنفس، سانس لینا. کوئی بھی لفظ آپ لیں جس میں سین نام کا کوئی لیٹر ہے تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق ایسے لفظ سے، ایسے معنی سے جو اندر سے انسان کے انٹرنل جو جذبات ہیں یا اندر کا جو شعور ہے اس سے اس کا تعلق ہے، کہیں اور سے نہیں ہے. وسوسہ ہے نا، وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ سر، راز. کئی لفظ آپ لیں، کوئی لفظ بولیں جس میں سین ہو. ساعہ، ہاں، گھڑی یعنی ٹائم. تو یہ بھی کیا ہے؟ فیوچر کا. یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق بھی یعنی داخلی شعور سے ہے. کوئی بھی لفظ لیجئے اس میں یہ ضرور یعنی داخلی شعور کا معنی ملے گا. کس کا؟ ہاں، وہ سین جو ہے نا وہ لیٹر وہ اس طرح کا ہے کہ وہ الگ ہے. سوفا اور سین یہ فعل پر آتا ہے اور فعل مضارع پر، اور اس کو معنی میں یعنی اس کو فیوچر کا معنی دیتا ہے، نیئر فیوچر کا یا فار فیوچر کا. ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ کے اندر اگر سین ہو تو اس لفظ میں آپ کو داخلی شعور کا معنی ملے گا. پھر لفظ غین کو دیکھ لیجئے. غین جس لفظ میں بھی ہوگا، جس کلمہ میں بھی ہوگا، تو وہ نظر سے دور جو شے ہوتی ہے نا، نظر سے دور ہوتی ہے جو شے. یہ غین کا لفظ، غین کا حرف اس لفظ میں اگر ہو تو اس لفظ میں یہی معنی ملے گا کہ وہ چیز ایسی ہے جو نظر سے دور ہے، یا اس کا معنی کچھ ایسا بنتا ہے. جیسے غائب، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ نظر آتی ہے، نظر سے دور چیز ہے. تو اس طرح کوئی بھی آپ لفظ لیں جس میں غین کا لفظ ہو اس میں یہ معنی ملے گا. غش قرآن میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، غش من غش فلیس منا، دھوکہ دے جو، ملاوٹ کرے
تو وہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بظاہر اچھی لگ رہی ہوتی ہے، مگر اس نے اس میں ملاوٹ کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو اس کو دھوکہ کہتے ہیں، غائب چیزیں۔ پھر اسی طرح غلا کا لفظ ہے، مہنگائی کہتے ہیں، یا غالی، پریشیس، قیمتی چیز۔ تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس کی کوئی قیمت نہ لگائی جا سکے، تو بہرحال غین کا لفظ جس میں ہوگا، غین کا حرف جس میں ہوگا، اس میں یہ معنی ملے گا۔ پھر اسی طرح را کا جو لفظ ہے، را کا جو حرف ہے، یہ جس لفظ میں ہوگا اس میں پے در پے کے معنی ہوں گے، تتالی، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرے والا معنی ہوگا، اور خاص طور پر جہاں راہ شدہ والی ہو، تو جیسے فرا، وہ بھاگا، تو بھاگنے میں کیا ہوتا ہے، ایک قدم کے بعد دوسرا، تیسرا، پھر اس سے زور سے بھاگتا ہے، تیز بھاگتا ہے، تو یہ ایک کے بعد دوسرا جو قدم اٹھتا ہے اور تیزی سے اٹھتا ہے، اس کو فرا کہتے ہیں۔ کرا، اس نے حملہ کیا، تو یہ حملہ بھی ایسی ہوتا ہے، ایک کے بعد، وہ ایک دفعہ نہیں کرتا، لڑنے والا ایک دفعہ نہیں، بار بار کرتا ہے، جیسے فائر ایک چھوڑنے کی بجائے کئی فائر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جرہ، مرہ، یہ سب اس میں ایک کے بعد دوسرا پے در پے کا معنی آ رہا ہے۔ اچھا، قاف کا حرف جو ہے، قاف کا حرف، یہ جس میں بھی ہوگا، یہ توڑنے کے لیے یا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے یا مزاحمت کرنے کے لیے ہوگا۔ اس لفظ کا مطلب یہی ہوگا کہ کسی چیز کو توڑا جائے اور اس میں سختی ہوگی، مزاحمت ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو مارنے والی بات ہوگی۔ مثلا رات طرقہ لفظ ہے، طرقہ، رات کو کوئی گھر آ جائے، سوئے ہوئے ہوں، بالکل سناٹا ہو، سب سو رہے ہیں، تو کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس کو کہتے ہیں طارق، رات کا مہمان، طارق صاحب آئے ہیں۔ تو طارق کا مطلب یہ کہ جس نے رات کے وقت آ کے دروازہ کھٹکھٹایا جبکہ سارے سو رہے ہوں اور دنیا آرام کر رہی ہو، وہ مہمان آ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو یہ طرقہ کا جو لفظ ہے، یعنی ہاتھ کو اس نے جب دروازے پہ مارا تو یہ ایک دوسرے کو مارنے کے معنی آ گئے۔ اسی طرح لصقہ، چپکنا، یعنی ایک شے جب دوسرے سے لگتی ہے تو یہ چپک جاتی ہے، تو لصقہ کا مطلب چپکنا۔ تو بہرحال اسی طرح غرق ہو گیا، تو بندہ اندر جا کے گم ہو گیا، تو وہ پانی سے اس نے 12 لڑائی کی ہوگی، بندہ غرق ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو یہ قاف کا معنی، قاف کا لیٹر جس لفظ میں بھی ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ توڑنا، سختی کا معنی، ایک دوسرے کو مارنا، اور اسی طرح مزاحمت کرنا۔ تو یہ خوبیاں ہیں عربی زبان کی، یہ خوبیاں آپ کو کسی اور زبان میں نہیں ملیں گی۔ تو اس لیے یہ چند ایک باتیں ہیں، کچھ باتیں اور بھی ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی کتاب بھی آغاز کر لیں، شروع کر لیں، تو انشاءاللہ ہم مزید باتیں پھر ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 1 پر، پہلے تو ایک ضروری سی گزارش ہے، وہ سن لیجئے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے قرآن عربی بنا کر، یعنی عربی زبان میں اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یہ دیکھیے، یہ لفظ بتا رہے ہیں جو امام شعبہ ابن حجاج کا کہنا تھا نا کہ تم عربی سیکھو، یہ عقل کو تیز کرتی ہے۔ عربی زبان پہ انسان غور کرے تو قرآن خود کہتا ہے لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو عقل سے صحیح کام اس وقت لیا جا سکتا ہے جب قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے۔ عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید اسی زبان میں اتارا۔ عربی زبان ایک جامع زبان ہے، کمپریہنسو۔ اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی لفظی یا معنوی وسعت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ یہ تمام زبانوں کے مقابلے میں ہر حیثیت سے بہتر اور افضل ہے، اور جس طرح کی وضاحت یہ زبان کر سکتی ہے وہ کسی اور زبان میں
ممکن ہی نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ عرب ہمیں جو غیر عرب ہیں ان کو کہا کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں دوسرے عجمی ہیں. عجمی کا مطلب گنگا ہونا، یعنی ان کے پاس لفظ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو اچھی طرح بیان کر سکیں، مگر ہمارے پاس لفظ ہیں، ڈھیر ہیں الفاظ کے کہ ہم اپنے ما فی الضمیر کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر سکتے ہیں. تو جو ما فی الضمیر کو اچھی طرح بیان کر سکے اس کو کہتے تھے عرب، اور جو نہ کر سکے اس کو کہا کرتے تھے عجم. اور عربی اور عجمی کا یہی مطلب ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ زبان ام الالسنہ کہلاتی ہے، یعنی تمام زبانوں کی ماں ہے. ماں، اس کو لغت الام بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسی زبان ہے جو ماں کی زبان ہوتی ہے، ماں والی زبان. وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کہ ایک بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا، بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ ماں. تو ماں کا لفظ اس کے منہ سے پہلے نکلتا. تو اس لیے یہ نیچرل زبان ہے. اسی طرح آپ کسی کا قول ہے، یہ آپ کا ارشاد نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے کہ احب العربیۃ لثلاث، عربی زبان کو 3 وجوہات کی بنا پہ پسند کیا کرو. یعنی عربی زبان سے اگر محبت رکھنی ہے تو اس کی 3 بیسز ہوں. پہلی یہ کہ الرسول عربی، کہ رسول عرب ہے. پھر والقرآن عربی، قرآن بھی عربی ہے. ولسان اہل الجنت عربیۃ، اور جنتی لوگوں کی زبان بھی عربی ہے. یہ دیکھیے، جنت میں جانا ہے نا تو زبان آنی چاہیے، ورنہ وہاں اجنبی بن کے رہیں گے ہم لوگ، اشاروں سے باتیں نہیں چلیں گی. تو عربی زبان آنی چاہیے. اب یہ کوشچن کرنے کا نہیں ہے کہ جہنمی کی زبان کیا ہوگی. پھر عربی زبان کی اہمیت کیا ہے؟ عربی زبان تاریخ کے ہر دور میں ایک زندہ و تابندہ زبان کی حیثیت سے رہی. یہ میں نے تھوڑی سی خوبیاں اس کی بتائی ہیں، اور آج بھی اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ایک ترقی یافتہ زبان ہے. اصل وجہ یہ بنی ہے کہ عربوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو، صحرائی لوگ تھے، کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو اسی صحرا میں رکھیں اور غیروں کے ساتھ کم سے کم تعلق ہو. اور انہوں نے صحرا میں رہ کے اپنی زبان کو خالص بنایا ہے، اور اسی خالصیت کی وجہ سے ان کی زبان جو ہے نا وہ بڑی بہترین زبان بن گئی، جو دنیا کی زبانوں کے مقابلے میں بہترین زبان بن گئی. تو ان کی نثر جو ہے وہ بھی دیکھیں، تحریریں، پرانی تحریریں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے جو ان کی نثر ملتی ہے، جو ان کا شعر ملتا ہے، اگر اس کو پڑھیں تو آج اس کے بارے میں، بلکہ آج نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے الشعر دیوان العرب. بھائی عربوں کا جو شعر ہے نا پرانے دور کا، وہ آج عربیوں کی ڈکشنری ہے، ڈکشنری، وہ دیوان ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے اشعار اور اپنی تقاریر سے، خطبوں سے وہ لوگوں کے سامنے جب آتے تھے تو الفاظ یوں سامنے رکھ دیتے تھے. حیران ہوتا تھا بندہ کہ یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے. صحبان وائل نام کا ایک بہت بڑا خطیب تھا، اسپیکر تھا، اس کے بارے میں یہ بات عام ہے، عربوں نے لکھی ہے، پرانے دور کے عربوں نے لکھی ہے کہ جب وہ پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے اسپیچ کرتا تھا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر اس نے اسپیچ کرنی ہے تو جو لفظ اس نے اپنی اسپیچ میں ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ وہ نہیں بولتا تھا. ایک لفظ جو ایک دفعہ بول چکا ہے وہ دوبارہ اس نے 3 گھنٹے میں دوبارہ نہیں بولا. اب اس سے سوچیے کتنا اس کے پاس یعنی وہ زبان کے الفاظ ہوں گے، وہ کس طرح وہ بات کرتا ہوگا. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے عربوں کے ہاں بڑے مختلف قسم کے سیشن ہوتے تھے، میلے ہوتے تھے، اس میں اکٹھے ہوتے تھے پورے عرب کے لوگ، عرب ورلڈ کے لوگ، اور وہاں آ کے اپنی عربی زبان کو پیش بھی کرتے تھے، اس کی اصلاح بھی ہوتی تھی، اور اس طرح ان کی عربی زبان ترقی کرتی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے کچھ میلے لگتے تھے جن کو سوق کہتے ہیں. ایک سوق عکاظ تھا، سوق عکاظ، یہ عکاظ نام کی جگہ پر یہ لگتا تھا. عکاظ یہ نخلا اور طائف کے درمیان، وادی نخلا اور طائف کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں یہ بازار لگتا تھا سالانہ، اور اس میں تمام عرب ورلڈ کے بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ بھی آتے تھے اور خطیب بھی آتے تھے. تو جس شاعر نے اپنا قصیدہ پیش کرنا ہے عربی زبان میں وہ پیش کرتا، اور ان شعراء میں سے ایک بڑے شاعر کو
سلیکٹ کیا جاتا کہ اس سال کا سب سے بڑا شاعر یہ ہے، اس کو اشعار الشعراء کہا کرتے تھے. تو وہ شاعر جو ہے نیکسٹ ایئر وہ آتا تھا، وہ سارا پریزائڈ کرتا تھا ایسی محفل کو، اور جو بڑے بڑے شاعر آتے تھے وہ اپنا شاعرانہ کلام پیش کرتے اور ان میں سلیکشن کی جاتی کہ اس سال کا بڑا شاعر یہ. تو عربی شاعر جو ہے اس کی بڑی قیمت بھی تھی. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ایک شاعر ہو. وہ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے قبائل جو تھے وہ عربی اشعار کے ذریعے دوسرے قبیلے کی مذمت کیا کرتے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ اگر کسی شاعر نے ہمارے خلاف کوئی شعر کہے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی کوئی ایسا شاعر ہو جو اس کا توڑ کرے. مثال کے طور پر ایک قبیلے کے شاعر نے کسی قبیلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو، ہمارے تو بڑے بڑے جوانوں نے تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اب اس کو جواب دینے کے لیے ان کا شاعر جو ہے نا وہ کس طرح جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین. تو تم یہ کہتے ہو ہمارے بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں انہوں نے قتل کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب ماں کا دودھ چھڑاتا ہے تو اس دودھ چھڑاتے ہی اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس سے لوگ اتنا خوف کھاتے ہیں مخالف کہ ان کے بڑے بڑے سردار اپنی تلواریں اس کے آگے پھینک دیتے ہیں. تو سوچئے کیا زبردست باتیں. تو اس طرح یہ شاعر جو تھے یہ بات کیا کرتے تھے اور دوسرے کو دبا دیتے تھے، اور شاعر کو ایک ہولی پلیس، ہولی مقام حاصل تھا، اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو یہ شعراء آتے اور ان بازاروں میں 3 قسم کے بازار تھے. ایک سوق عکاظ تھا. یہ سوق عکاظ میں نے بتایا ہے کہ نخلا اور طائف کے درمیان لگتا تھا، اور شوال میں یہ میلہ لگتا تھا. پھر اسی طرح المجنہ نام کا ایک میلہ لگتا تھا. یہ مر الزہران نام ہے سعودی عرب میں. وہاں پر ذوالقعدہ کے شروع میں ہی یہ میلہ شروع ہوتا اور 20 دن تک یہ جاری رہتا تھا. اور اس میں بھی بڑے بڑے شعراء آ کے اپنا شاعرانہ کلام یا خطیب آ کے اپنی تقاریر کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح ایک اور میلہ ہوتا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے، اس کو ذوالمجاز کہتے ہیں. ذوالمجاز یہ بازار جو تھا یہ میدان عرفات جو ہے اس کے پیچھے لگتا تھا، میدان عرفات کے بالکل بیک سائڈ پہ. وہاں سب عرب آتے تھے اور اس طرح ان کے خطیب شاعر حضرات آ کے وہ پیش کیا کرتے تھے اپنے اپنے کلام کو. تو اس طرح انہوں نے اپنی عربی زبان کی حفاظت کی ہے. تو یہ ترقی یافتہ زبان ہے، جبکہ دنیا کی عام زبانیں زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. 1 صدی کے بعد پہلی صدی کی زبان متروک ہو جاتی ہے، یعنی چھوڑ دی جاتی ہے. یہاں دیکھ لیجئے شیکسپیرین جو زبان تھی آج اس کو کون جانتا ہے؟ داؤ، دائی، اور کیا کیا لفظ ہیں وہ آج کوئی بولے تو کہیں گے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں زبان سمجھ نہیں آ رہی. تو مسلمانوں کا تعلق عربی زبان سے محض اتنا نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم برادری کی زبان ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج دیگر زبانوں کی طرح قدیم عربی بھی متروک ہو چکی ہوتی، وہ ختم ہو چکی ہوتی قدیم عربی. لیکن مسلمان کی عربی زبان سے وابستگی صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام یعنی قرآن مجید جس زبان میں بھیجا وہ عربی زبان میں ہے، جس میں ہمارا پورا دینی سرمایہ ملتا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا متن بھی اس میں موجود ہے. گویا اسلام کی اساس ہی عربی زبان پر قائم ہے. یہ ہے فاؤنڈیشن اسلام کی عربی زبان پہ. باقی اس میں فصاحت و بلاغت جو ہے عربی زبان کی جتنی بھی ڈکشنریز ہیں ان میں یا مختلف زبانوں کی جو ڈکشنریز ہیں ان تمام میں بہترین ڈکشنری جو ہے وہ عربی زبان کی ہے. اس کی خصوصی شان یہ ہے کہ اس زبان کا کوئی لفظ بے معنی نہیں ہے. کوئی لفظ لے اس کا معنی ضرور ہوگا. عربی زبان کا کوئی لفظ بول دیں، کسی طرح 3 حرفوں کو جوڑ لیں، کوئی 3 حرف لے لیں، ان کو آپ جوڑ کے بنا دیں کوئی لفظ، اس کا معنی ہوگا. ڈکشنری اٹھائیں دیکھیں معنی ہوگا. کوئی اور زبان میں یہ خاص بات نہیں ملے گی آپ کو. مثلا ہر روز جس قدر پڑھا یا پڑھا جاتا ہے اسے عربی میں سبق کہتے ہیں. لغت میں اس کا مطلب ہے آگے نکل جانا. یہ بات قابل غور ہے کہ روزانہ درس کا نام سبق رکھنا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اگر طالب علم یا طالبہ علم روزانہ ترقی نہیں کرتا اور اس کی آج کی قابلیت اس کی گزشتہ قابلیت سے بڑھتی نہیں ہے تو یا یہ نہ تو تعلیم ہے اور نہ ہی سبق، بلکہ یہ وقت کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو سبق لیا ہے اس کا مطلب ہے میں آگے بڑھ گیا، اور پھر دوسرا سبق لیا آگے بڑھ گیا.
اور اگر بندہ آگے نہیں بڑھا تو پھر وہی سمجھ لے کہ میں وقت کا ضائع کر رہا ہوں. اس طرح اس زبان کے الفاظ کی ترکیب کو بھی جس طرح چاہے الٹ پلٹ کیا جائے، نہ صرف یہ کہ وہ محمل نہ ہوں گے بلکہ اپنے مخصوص معنی کو بھی برقرار رکھیں گے. محمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہیں. تو لفظ جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے اور دوسرا وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ کھانا وانا، کھانا وانا، تو کھانا تو ہے، وانا کیا ہوتا ہے وہ کوئی پتہ نہیں، یہ محمل ہے. عربی زبان میں محمل نہیں ہے. تو مثلا یہ قاف میم را کی ترکیب دیکھ لیجیے، ہم نے پڑھا تھا، تو یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر اس کے کچھ قواعد کی بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پھر بعد میں پڑھیں گے. آج تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو صرف عربی زبان سے متعارف کرا دیا جائے اور پتہ چلے کہ گرامر کو سمجھنے کے لیے کیا کیا یعنی پہلے کوششیں کی گئی ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں ہم کل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.